نہیں ہوئی. یہ بدن کے اندر کون کیا بول رہا ہے؟ بدن کے اندر کیا بول رہا ہے؟ روح ہے جو کہ بول رہی. جب روح بدن سے نکل جائے تو بدن مردہ ہو جاتا ہے. بدن کے اوپر موت واقعہ ہوتی ہے، روح کے اوپر موت واقعہ. یہ یاد رکھیں. یہ کفار کا ایمان کہہ لیں، ان کا طریقہ کار کہہ لیں، ان کا یقین کہہ لیں. کیا کہ مر گیا بندہ، اس کو جلا دو، اس کی راکھ بنا دو. یہ مسلمان کہتے ہیں، ان کا قرآن میں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد بندہ زندہ کیا جائے گا، تو اس کی راکھ بنا دو. راکھ بنا کے پہاڑوں کے اوپر بکھیر دو، ہوا آئے گی، ہوا میں ذرات مل جائیں گے، کہاں سے کہاں چلے جائیں گے. پانی میں وہ ذرات بہا دیے جائیں تاکہ وہ ذرات اکٹھے ہی نہ ہو سکے. یہ کن کا عقیدہ ہے؟ کون کہتے ہیں؟ کیا جی؟ کون اس طرح کہتے ہیں؟ کفار، کافر لوگ کہتے ہیں. کافر لوگوں کا یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد یہ حساب کریں تو اس سے کٹے نہیں ہوگا. روح کو تو موت واقعہ نہیں ہوئی، روح تو اپنی جگہ پہ ہے. اب جب وہ بدن کو جلاتے ہیں تو روح تو واپس اللہ لوٹا دیتا ہے. وہ باقاعدہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے اس جلنے والے کو. میں نے ایک ہندو لڑکے سے کہا تھا لندن میں، ویمبلے روڈ کے اوپر، ویمبلے ہائی روڈ کے اوپر اس کی دکان تھی، ہندو تھا. میں نے اسے کہا بھائی کہ دیکھو کہ اللہ کا فیصلہ ہے، تمہیں جلایا جائے گا، آگ میں جلا کے تکلیف دی جائے گی. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم مردے کو، مرنے والوں کو اس لیے جلاتے ہیں کہ اس کو آگ سے راحت پہنچتی ہے. آگ سے بھی کبھی کسی کو راحت پہنچ سکتی ہے. کسی قسم کی بھی جو مخلوق ہے، آگ سے اس کو تکلیف ہی پہنچے گی. اب جنات کس چیز سے بنے؟ آگ سے بنے. لیکن وہ کافر جن جو ہیں ان کو بھی جہنم میں ہی پھینکا جائے گا، آگ میں ہی پھینکا جائے گا. لیکن وہ آگ آج کی سوئی گیس کی آگ نہیں ہے. عارف صاحب تاڑے محکمے کا ذکر ہے، سوئی گیس آتی نہیں. ہاں جی، سوئی گیس، روٹی نہیں پکتی، چائے نہیں گرم ہوتی، پانی نہیں ابلتا. یہ پاکستانی یا دنیا کی آگ والی بات نہیں ہے. جہنم کی آگ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں التجا تو کرتی ہے اس کے لیے جو نیک ہے، مسلمان ہے، کہ اس کو جلدی جلدی مجھ سے دور کر دے کہ میری آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. لیکن دنیا کی آگ التجا کیا کرتی ہے کہ یا اللہ مجھے جہنم کی آگ کے ساتھ نہ ملایا جائے. کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. یہ کفار کا عقیدہ ہے کہ مر گیا بس ختم ہو گیا، مٹی ہو گیا. اور ہمارے اللہ معافی دے کئی مسلمان کلمہ پڑھنے والے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد مٹی ہو گیا، فلان ہو گیا. کلمہ پڑھنے والے کہ مرنے کے بعد بندہ مٹی ہو گیا. مدینہ المنورہ میں اللہ اکبر، دیکھو نا جب عقل میں فرق آ جائے. مدینہ المنورہ میں نچیز معاجہ شریف کے سامنے سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہا ہے، صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے دعا کر رہا ہے. ایک ادھر سے متوبہ آ گیا، کیا کہتا ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. کہتا ہے قبلے کی طرف منہ کر کے اپنا دعا مانگو، محمد موت، معاذ اللہ محمد موت، محمد جو ہے وہ ختم. یہ کلمہ پڑھنے
اللہ تعالیٰ کا، اور کروڑ سال پہلے بھی لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے، بازار جن کی جسم اور ہڈیاں بھی مٹی میں مل چکی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوگا تو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کی بات، 23واں پارہ اور دوسرا رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہید کو زندہ فرما دیا ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تابع ہے۔ اب بھی، آج بھی جو ہزاروں سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے، جن کی موت واقع ہو گئی، اللہ تعالیٰ جل شانہ چاہے تو اپنے بدن کے ساتھ، روح کے ساتھ پھر سکتے ہیں۔ اور آج بھی کئی صحابہ ایسے ہیں جو کہ اپنے بدنوں کے ساتھ مکہ پاک، مدینہ پاک میں موجود ہوتے ہیں۔ کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے آزاد فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے آزاد فرما دیا۔ اب یہاں پہ آپ کہیں گے جی نئے مسئلے سناتے ہیں، نئے مسئلے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے نا، اللہ تعالیٰ کوئی محتاج تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو محتاج ہے، مرنے کے بعد زندہ فرما دے۔ کتنے واقعات ہیں، کتنے واقعات ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہو، صحابہ کہف 309 سال کے بعد پھر زندہ ہو، 309 سال کے بعد پھر زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے، یہ رب کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے شہید کو زندہ فرمایا تو وہ آج بھی زندہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ ان کو باقاعدہ رزق دیا جاتا ہے، باقاعدہ رزق دیا جاتا ہے۔ اور کئی شہداء بھی جس میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ آج بھی ان کے بدن سے خون جاری ہے، خون جاری ہے۔ تو میرے دوستوں بھائیو، رب تعالیٰ جل شانہ کا یہ قانون ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اسی محرم شریف کے مہینے میں حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی بقا کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے مدینہ پاک سے سفر شروع کیا، حج کے ایام میں، جبکہ لوگ حج کی تیاری کر رہے تھے اور وہ مکہ المکرمہ کو جا رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی بقا کے لیے آپ نے کربلا کا سفر کیا اور کوفے کی جگہ جو ہے وہاں تک پہنچے، اور وہاں پہ جانا تھا۔ جب پتہ چلا کہ یزید ملعون نے اس دین اسلام کی خرابی کے لیے اس میں امینڈمنٹس، چینجنگ جو کر رہا تھا اس کو روکنے کے لیے، وہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تھا اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے سفر کیا تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ آپ کو اپنے بچے یاد نہیں تھے؟ آپ کے بچے نہیں تھے؟ 6 ماہ کا علی اصغر تھا، 18 سال کا علی اکبر تھا، اور 72 جو جان نثار تھے وہ ساتھ تھے، اہل بیت کے چشم و چراغ جو تھے وہ ساتھ تھے، لیکن اپنا ذاتی فائدہ نہیں دیکھا، اپنا بچاؤ نہیں دیکھا، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں چلو جانے تک کام جانے سامنے۔ جب یہ بات آ جائے تو پھر تو دین میں خرابی آئے گی، پھر حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ آج یہاں پہ جناب آپ کو 3 گھنٹے کی محفل کریں، ذکر کریں تو جناب
منافقین ہی اس طرح کریں گے، جو مومن ہیں وہ تو نہیں کریں گے، منافقین اس کی مخالفت کریں گے، مومنین آ کے شرکت کریں گے۔ اور اگر یہاں پہ کسی ناچنے والی کو لا کے تو ناچنے کے لیے کوئی شروع کرتے بھی ناچنے کے لیے، تو اس کے اوپر جناب 2000 بندہ اکٹھا ہو جائے گا، ساتھ پیسے بھی پھینکیں گے۔ پھر جناب حلال و حرام کی تمیز جب ختم ہو جائے گی تو پھر اس طرح ہوگا، اور جو بندہ پھر اس کا فکر نہیں کرے گا، پھر وہ اپنا فکر کرے، پھر وہ اپنا فکر کرے۔ تو میرے دوستوں بھائیو، انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک تو ہوگا، لیکن بعد نماز عشاء محرم شریف کی محفل، جو یوم عاشوراء کی محفل ہے، 10ویں محرم کی محفل ہے، باقاعدہ ہوگی۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا سفر، سارا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، ان قربانیوں کا ذکر کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ تسبیح پڑھی جائے گی، صلاۃ التہجد پڑھی جائے گی، باجماعت، اور سحری کا انتظام ہوگا، 10ویں محرم کا باقاعدہ روزہ رکھا جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو جنت کا مستحق بناتی ہیں، جنت کا مستحق بناتی ہیں۔ یہ نسوار مار کا کام اب ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ کوئی نہیں خیر، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ رحیم، وہ رحیم تو ہے، کریم تو ہے، پر اس کی مخالفت کہاں پہ لکھی ہے؟ جو وہ فرماتا ہے اس کی مخالفت کہاں پہ لکھی ہے؟ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کریم نے کیوں بھیجا؟ تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے۔ اب وہ سیکھنا بھی پڑے گا، اس کے اوپر کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ جو کوشش کرے گا، جو سیکھے گا، جو محنت کرے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ ورنہ کتاب تو پھر اپنی اپنی ہے ہی، کتاب تو اپنی اپنی ہے ہی، ہر بندے کا اپنا نامہ اعمال ہے۔ ایک کو دوسرے کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، دوسرے کو تیسرے کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، ہر بندے کو اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے، یزید ملعون، اس نے دین اسلام میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنا شروع کر دی جناب، معاذ اللہ۔ وہ عیاش تھا، شرابی بھی تھا، اور اس میں بڑے عیب فریب تھے، اور وہ زبردستی لوگوں میں ساری چیزیں یہ رائج کرنا چاہ رہا تھا۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے سفر شروع کیا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک بھی، اور رات جو محفل ہے جمعۃ المبارک 28 تاریخ آئے گی نا، 28 جولائی 10ویں محرم کے سلسلے میں انشاءاللہ محفل ہوگی۔ تو اس کتاب کے تعارف میں جو باقی چیزیں ہیں وہ تو انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک آپ کے سامنے بھی بیان کی جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اب اتنی بڑی کتاب، موٹی کتاب لکھی گئی ہے، کیوں لکھی گئی؟ ایک دن میں لکھی گئی ہے؟ نہیں، سال آ سال کی محنت، تاکہ کیا تک آنے والے ہمارے مسلمان بھائی اللہ کے قرآن سے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت سے، آپ کی حدیث سے، عقائد سے روشناس ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، راہ حق پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وعلینا